ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحكيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، ہم اور آپ نماز جمعہ کے لیے جمع ہوئے. تقریباً ہر نماز کے لیے اذان کا سسٹم مذہب اسلام نے رکھا ہے. ابھی نماز جمعہ کی اذان ہوئی اور پھر وقت مقررہ پر ہم نماز کو ادا کریں گے. اذان سے پہلے نماز کا حکم آیا. شروع زمانے میں جب نماز کی فرضیت کا حکم دیا گیا تو وقت مقررہ پر لوگ خود ہی نماز کے لیے آ جاتے. پھر اس پر مشورہ کیا گیا کہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، انہیں نماز کی اطلاع کیسے دی جائے. تو بعض لوگوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشورہ پیش کیا کہ ناقوس بجا کر لوگوں کو اطلاع دی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو رد فرمایا کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے. بعض لوگوں نے دوسرا مشورہ دیا کہ نقارہ بجایا جائے.
جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کر دیا۔ مشورے میں کوئی بات طے نہ ہوئی۔ رات کو جب لوگ سوئے تو ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ ایک شخص ایک پہاڑی پر کھڑا ہوا ہے اور وہ بلند آواز سے اذان دے رہا ہے۔ اور یہ خواب تنہا انہوں نے نہیں دیکھا بلکہ حضرت عمر نے بھی دیکھا۔ جب آنکھ کھلی تو صبح کا انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان الفاظ کو دہرایا جائے کہ رات کو ہم نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو نماز فجر سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور وہ دوسرے صحابی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آگے پیچھے۔ پہلے وہ صحابی آئے، وہ اپنا خواب بیان کر رہے تھے، اتنے میں حضرت عمر بھی آئے تو انہوں نے ان کا جو خواب بیان ہو رہا تھا اسے سنا، اور جب وہ اپنا خواب بیان کر چکے تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے نماز کو بلانے کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا، لہذا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، چونکہ انہوں نے اذان کے کلمات کو سنا نہیں تھا مگر آواز ان کی بلند تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد کے باہر ایک اونچے مقام پر کھڑا کیا اور نیچے جنہوں نے خواب دیکھا تھا انہیں کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ تم آہستہ آہستہ وہ جو رات کو خواب میں تم نے دیکھا ہے وہ بولتے جائیں اور حضرت بلال اسی الفاظ کو بلند کرتے جائیں۔ تو حضرت بلال کھڑے ہو گئے، وہ نیچے کھڑے تھے اور وہ کہتے تھے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت بلال اسے بلند آواز سے اذان کی شکل میں انہوں نے دینا شروع کیا۔ اس دن سے ہر نماز کے لیے اذان کا سسٹم شروع ہو گیا۔ بہرحال یہ اذان کی ابتدائی شکل میں نے آپ کو بتائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج جو گفتگو مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، ایک طرح سے یہ اعلان ہے، اور ہمارے بعض علماء نے اسے دو معنی میں استعمال کیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان ایک خبر ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اعلان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف اعلان نہیں ہے، یہ گواہی ہے، شہادت ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اس کی میں شہادت دیتا ہوں۔ تو جن لوگوں نے اذان کو صرف اعلان سمجھا ان کے نزدیک اعلان کوئی بھی کر سکتا ہے بشرط یہ کہ مسلمان ہو، اس میں کوئی شرائط کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اذان کو شہادت قرار دیا، گواہی، ان کے نزدیک قیدیں ہیں کہ بغیر داڑھی والا نہیں دے سکتا، کیونکہ گواہی کے لیے بندے کا کم سے کم ظاہر ٹھیک ٹھاک ہونا ضروری ہے، وہ نماز کا پابند بھی ہو، شریعت کا پابند ہو، سنتوں کا پابند ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، غیبت اور چغلی نہ کرتا ہو۔ یہ اصول ان کے یہاں ہیں جنہوں نے اذان کو شہادت قرار دیا، اور جنہوں نے اذان کو صرف اعلان قرار دیا وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، خالی مسلمان ہے تو وہ اعلان کر سکتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، مگر اس کے لیے کوڈ ورڈ مقرر ہوا کہ اذان کی یہ الفاظ دہرائے جائیں تو اعلان مسلمان سن لیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کے لیے چلیں آپ۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی بات کا اعلان ہو یا شہادت ہو تو اس کے لیے براہ راست ڈائریکٹ وہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اب اذان یا اعلان ہے یا شہادت ہے، دونوں صورتوں میں مقصد ہے نماز کو بلانا. جب نماز کو بلانا مقصد ہے تو اذان پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک خاص چیز سامنے آتی ہے. وہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اذان ہے اس مقصد کے الفاظ اصل الفاظ ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. اور اسے 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. اور اصل یہ 2 ہی ہیں. نماز کے لیے بلانا مقصود ہے تو اصل الفاظ یہ 2 ہی ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو 2 کے بجائے 10 مرتبہ کر دیا جاتا اور شروع سے ہی کہہ دیا جاتا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. 10 مرتبہ اسے ریپیٹ کیا جاتا، اعلان ہو جاتا. صحیح تو یہ لگتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اپوزٹ. اذان کی ابتدا ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور اسے 4 مرتبہ ریپیٹ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد بھی حی علی الصلاۃ نہیں آتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ آتا ہے، اسے 2 مرتبہ ریپیٹ کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد بھی حی علی الصلاۃ نماز کے لیے نہیں بلایا جاتا، بلکہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اسے 2 مرتبہ ریپیٹ کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اصل جو مقصد ہے اس کا اعلان ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. تو آخر حی علی الصلاۃ سے پہلے یہ جو الفاظ رکھے گئے اس کا بنیادی سبب کیا؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی خالق انسان بھی ہے اور خالق نفوس بھی ہے. ہمارے نفسوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، ہماری سوچ کا خالق بھی وہی ہے، ہماری سمجھ کا خالق بھی وہی ہے، اور ہمارا اپنا خالق بھی وہی اللہ ہے. اللہ تعالی جانتا ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں نے یہ چیز رکھی ہے کہ ہر آدمی اپنے لیول کے اعتبار سے بڑا بننا چاہتا ہے. جس بھی میدان میں وہ ہے اور جس جگہ پر ہے اسی جگہ پر وہ رہنا نہیں چاہتا، بلکہ اس میں وہ ترقی کرنا چاہتا ہے کہ میں بڑا ہو جاؤں. آپ عالم ہیں تو آپ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ میں مؤذن بن کے رہوں. آپ چاہیں گے یار مؤذن ہو تو امام کب بنوں. امام صاحب ہیں تو امام صاحب میں اور کوئی بہتر کیٹیگری ہو جائے، اونچا مقام مل جائے، کوئی اچھا خاصا رتبہ مجھے مل جائے. آدمی یہ سوچتا ہے کہ اونچے درجے پر میں چلا جاؤں، بڑا بن جاؤں. آپ بیپاری ہیں، کاروباری ہیں، تو آپ چھوٹی دکان لے کر بیٹھے ہیں تو یہ زندگی بھر نہیں سوچیں گے کہ تھی دکان پر میری زندگی گزر جائے، بلکہ آپ چاہیں گے کہ میرا کاروبار اور بڑھ جائے. آپ کسی ملازمت میں کام کر رہے ہیں تو جس ملازمت میں جس پوسٹ پر آپ ہیں زندگی بھر اسی پوسٹ پر رہنا آپ برداشت نہیں کریں گے. آپ چاہیں گے میری ترقی ہو، میں بڑا ہو جاؤں. تو ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ دے دیا اور اذان کی ابتدا میں کہہ دیا اللہ اکبر. بڑا کون ہے؟ مجھے بولے اللہ بڑا ہے. اب فرمایا اے انسان تو بڑا بننا چاہتا ہے تو دنیا میں مارے ادھر ادھر نہ بھٹک، جو بڑا ہے اس کے دروازے پر آ. جو بہت بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے تو کوئی چھوٹا تجھے بڑا نہیں بنائے گا. جو سب سے بڑا ہے اس کے دروازے پر آ، وہ تجھے بڑا بنا دے گا. یہ اذان کا جو ابتدائی جملہ ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنا بڑا ہے؟ فرمایا دنیا کی کوئی چیز، کوئی انسان، کوئی بڑے سے بڑا اس کے مقابلے میں ذرے سے بھی کمتر ہے، وہ بہت بڑا ہے. اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے تو بڑے کے دروازے پر آ.
بڑے سے ریکویسٹ کر، وہ بڑا تجھے بڑا بنا دے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو، انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایک چیز پر ہی ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے نا۔ ہر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ہوس ہے آدمی کے اندر، اگر اسے دنیا کا مال دولت مل جائے نا، تو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بڑی وادی یعنی تا حد نگاہ میدان ہو، وہ پورا میدان بھر کے سونا چاندی کسی کو مل جائے نا، تو وہ کیا کہے گا؟ بس جی، حضور حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک پوری وادی سونا چاندی کی کسی کو مل جائے تو وہ مل کر بھی وہ خوش نہیں ہوگا، وہ کہے گا کاش ایک اور مل جاتی تو اور اچھا ہوتا۔ اگر اسے 2 وادیاں بھر کے سونا چاندی مل جائے، اس پر بھی وہ بس نہ کہے گا، وہ یہی کہے گا کاش اور ایک ہو جاتی تو بہتر تھا۔ سرکار فرماتے ہیں انسان کی ہوس کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی نہیں بھر سکتا۔ جب تک وہ قبر میں چلا نہیں جائے گا نا، تب تک وہ تمنا ہی کرے گا اور ہو جائے تو بہتر ہے، اور ہو جائے تو بہتر ہے۔ مجھے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک امیر آدمی اشرفیوں کی ایک تھیلی لے کر کے آیا، تقریباً اس میں 10,000 اشرفیاں تھیں۔ وہ لے کے آیا اور آ کر کے کہنے لگا حضور میں یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں کیا کروں گا اس کا اتنا بڑا مال لے کر، اتنی دولت لے کر؟ تو کہنے لگا حضور اپنی ضرورت میں آپ کام لے لیں اس کو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارے پاس مال کتنا ہے؟ تو کہنے لگا بہت ہے میرے پاس۔ کہا کتنا ہے؟ کہا اللہ کا دیا بہت ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ بہت ہے، مگر کیا اس سے زیادہ کی بھی تمنا ہے تیری؟ تو کہنے لگا ہاں حضرت اور مل جائے تو بہتر ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے مگر تمنا نہیں ہے، اور تیرے پاس اتنا مال ہو کر بھی تجھے تمنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند تو ہے، یہ مال واپس لے جا، کیونکہ ضرورت مند کے پاس مال زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے مگر تمنا بھی نہیں ہے، چاہت بھی نہیں ہے، اس کی طرف لگاؤ نہیں ہے، اور تیرے پاس اتنا ہو کہ اور چاہتا ہے کہ مل جائے، تو کہا مجھ سے زیادہ ضرورت تجھے ہے، یہ مال تو ہی لے جا۔ تو آدمی کوشش کرتا ہے، تمنا رہتی ہے کہ زیادہ مل جائے، یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو، آدمی سوچتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے بادشاہوں کو، حاکموں کو لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے بھی ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ یہ راضی ہو جائے۔ پرانے وقتوں میں وہ سلاموں کا ایک رواج تھا، معاذ اللہ رکوع کی حد تک جھک کر بھی لوگ سلام کرتے تھے، تاکہ اپنی وفاداری اور فرما برداری بادشاہ پر ظاہر ہو کہ میں آپ کا مخالف نہیں ہوں، آپ کا فرما بردار ہوں، وفادار ہوں۔ جناب ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دن اپنے وزراء سے مشورہ کیا، جو آپ کے وزیر تھے، گویا یوں سمجھیں کہ اس زمانے آج کے دور میں منتری آپ کہہ لیں، اور کہا کہ لوگ حقیقت میں میری عزت کرتے ہیں یا میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس کرسی کی عزت کرتے ہیں؟ تو آپ کے وزراء نے کہا کہ نا حضرت، لوگ تو آپ کو چاہتے ہیں نا، آپ کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں۔ اب وہ زمانہ اچھا بھی تھا، لوگ واقعی جو حقیقت میں شریعت اسلامیہ کے مطابق اگر کوئی حکومت چلائے تو پھر لوگوں کی نظر میں تخت و تاج کی اہمیت نہیں ہوتی، بادشاہ کی اہمیت ہوتی۔ اور آج کا جو زمانہ ہے، آج کے زمانے میں تو خالی پوسٹ اور کرسیوں کی اہمیت ہے، کرسی سے اتر گیا تو کون ہے کوئی نہیں جانتا، اور کرسی پر بیٹھا ہے تو سارے لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں اور آؤ بھگت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو آزمانے کے لیے
اس کو ذہن میں رکھیں. ہماری تقریر کا جو موضوع ہے نا، وہ موضوع ہے اذان کی ابتدائی کلمات اللہ اکبر. جناب ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نمائش سجائی اور آرڈر دیا کہ اس نمائش میں دنیا کا ہر قیمتی سامان ہو، سونا چاندی ہیرے جواہرات کپڑا لتا، جس چیزوں کی لوگوں کی نظر میں اہمیت ہے وہ ساری چیزوں کے ڈھیر لگائے جائیں، اور ایکڑوں میں کئی ایکڑ زمین میں باقاعدہ وہ نمائش لگائی گئی، اور پورے بغداد میں اعلان ہو گیا کہ بادشاہ کی طرف سے اعلان عام ہے کہ لوگ آئیں اور جسے جو چیز پسند ہے اس چیز پر وہ ہاتھ رکھ دے، اور جو بندہ جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا ہو جائے گا، اسے روکا نہیں جائے گا، اس کا مالک ہو جائے گا. اب بادشاہ یہ منظر دیکھنے کے لیے خود بھی کرسی لگا کر اسی نمائش میں بیٹھا کہ دیکھیں لوگوں کی چاہت کدھر جاتی ہے. اب لوگ آنے لگے، اشرفیاں، پیسہ روپیہ سونا چاندی ہیرے جواہرات کے ڈھیر جگہ 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 لگے ہوئے ہیں. اب مجھے چاندی پسند ہے، میں نے چاندی پر ہاتھ رکھ دیا. اس میں دوسری شرط یہ تھی کہ ایک آدمی ایک ہی چیز پر ہاتھ رکھ سکتا ہے، دو پر نہیں، ایک سے زیادہ پر نہیں ہاتھ رکھے گا. یعنی سونا بھی میرا اور چاندی بھی میرا کا نہ، دونوں میں سے ایک، یا تو چاندی تیری ہوگی یا سونے پر ہاتھ رکھ دے تو سونا تیرا ہوگا. اب بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ لوگوں کی چاہت کدھر ہے. اب لوگ آتے گئے، جس کو چاندی پسند تھی اس نے چاندی پر ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ نے کہا لے جانے دو، وہ لے کے چلا گیا. کسی کو سونا پسند آیا اس پر ہاتھ رکھ دیا، اسے وہ لے گیا. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. اتفاق سے ایک کنیز خاتون عورت اس میں آ گئی. اب عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اسے کپڑا بھی پسند ہوتا ہے، ہیرے جواہرات بھی پسند ہیں، خالی چاندی سے بس نہیں کرے گی، سونا بھی ہو تو اچھا ہے، ہیرے بھی ہوں تو اچھا ہے، اطلس و کم خواب بھی ہو تو اچھا ہے. اس عورت نے آ کر کے دیکھا کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ کسی بھی چیز پر ہاتھ رکھو گے تو اس کے مالک آپ ہو جائیں گے، مگر ایک سے زیادہ چیزوں پر ہاتھ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر چاندی پہ ہاتھ رکھ دوں گی تو سونا چھوٹ جائے گا، سونوں پہ ہاتھ رکھوں گی تو ہیرے چھوٹ جائیں گے، جواہرات چھوٹ جائیں گے. اگر ہیرے جواہرات پر ہاتھ رکھ دوں گی تو ایک سے ایک کپڑا کے ڈھیر یہاں لگے ہوئے ہیں وہ چھوٹ جائے گا، اور میں تو چاہتی ہوں کہ مجھے سب مل جائے، اور یہاں اس کی اجازت نہیں ہے. وہ عقل مند تھی، ذہین تھی. اس نے ساری نمائش کا دورہ کیا اور دورہ کر کے خاموشی سے آ کر بادشاہ کی پیٹھ کے پیچھے آ کر بادشاہ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا. تو بادشاہ نے کہا کہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کہ اتنا سارا سامان پڑا ہوا ہے کہ تجھے پسند نہیں آیا؟ تو کہ پسند آیا ہے اور سب آیا ہے، اور آپ کا آرڈر ہے کہ ایک ہی چیز کوئی لے سکتا ہے، اور میں ایک نہیں چاہتی، میں سب چاہتی ہوں. تو کہا یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو بادشاہ سے وہ خاتون کہنے لگی بادشاہ سلامت مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا حکم تھا کہ جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا مالک ہو جائے گا، وہ چیز اس کی ہو جائے گی، اور میں تو سب چاہتی ہوں اور سب کی اجازت نہیں ہے، اور آپ بھی اسی نمائش میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے سب کو چھوڑ کر آپ پر ہاتھ رکھ دیا. اب وعدے کے مطابق آپ نے اعلان کیا تھا جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا، اور آپ بھی اسی نمائش کا حصہ ہیں، تو میں نے آپ پر ہاتھ رکھ دیا. اب وعدے کے مطابق آپ کس کے ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا جب وعدہ کیا ہے تو ٹھیک ہے، میں تیرا ہو گیا. بولا اب چاہتی کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے آپ پر ہاتھ اس لیے رکھا ہے کہ بادشاہ سلامت مجھے بتائیں کہ سونا کس کا ہے، سونے کا مالک کون ہے؟ تو کہا میں. کہ چاندی کا مالک کون ہے؟ تو کہا میں ہوں. یہ ہیرے جواہرات کا مالک کون ہے؟ تو کہا میں ہوں. کہ میں نے آپ پر ہاتھ رکھ دیا تو آپ کس کے ہیں؟ اللہ. تو کہا میں تیرا ہو گیا. تو پھر اب یہ سب کس کا ہو گیا؟ اللہ. تو کہا جب میں تیرا ہو گیا، جب مالک تیرا ہو گیا تو جتنی ملکیت ہے وہ سب بھی تیری ہو جائے گی. ہاں. تو کہا ٹھیک ہے جب میں تیرا تو جتنا میرا ہے وہ بھی سب تیرا. اذان کی ابتدا میں لفظ رکھا گیا اللہ اکبر. فرمایا لوگوں بتاؤ زمین کا مالک کون؟
آسمانوں کا مالک کون؟ سمندروں کا مالک کون؟ ہیرے جواہرات کا مالک کون؟ اللہ اکبر۔ فرمایا تم اس کے ہو جاؤ، تم اللہ کے ہو جاؤ۔ من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو جتنی اللہ کی چیزیں ہیں اللہ اپنے بندوں کو کہتا ہے یہ سب تیری ہیں، یہ سب کے سب تیری ہیں۔ اب اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کئی گھنٹے لگ جائیں۔ آپ جانتے ہیں ہواؤں کا مالک کون؟ اللہ۔ حضرت عمر نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ نے فرمایا میں تیرا ہو گیا۔ تو آپ جانتے ہیں واقعات بہت مشہور ہیں۔ حضرت ساریہ جنگ میں حضرت عمر جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، دشمن پیچھے سے حملہ کر رہا ہے، حضرت عمر نے یہیں سے دیکھا اور خطبے کے بیچ میں کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ فون نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، سیٹلائٹ نہیں تھا، مگر حضرت ساریہ مدینہ کی آواز کو وہاں سن بھی رہے ہیں اور ان کی آواز پر عمل کر کے جنگ جیت بھی رہے ہیں۔ ہم نے خالی کرامتوں میں شمار کیا، حضرت عمر کی کرامت ہے، کرامت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر آپ نے سوچا کبھی کیا آواز کو آگے پہنچانا یہ کام کس کا ہے؟ ہوا کی لہروں کے ذریعے سے آواز آگے جاتی ہے۔ حضرت عمر اللہ کے ہوئے، اللہ ان کا ہوا تو ہواؤں پر بھی حکومت عمر کی ہو گئی۔ دریاؤں پر کس کی حکومت ہے؟ اللہ کی۔ دریائے دجلہ، مصر کا دریا خشک ہو گیا، حضرت عمر نے خط لکھا، اگر اے دریا تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو اللہ کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ جیسے پہلے بہتا تھا ایسے پھر سے بہنا شروع کر دے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ وہاں لڑکیاں ذبح ہوتی تھی، لڑکیوں کی بلی چڑھائی جاتی تھی۔ حضرت عمر کا خط پہنچا اور جیسے ہی دریا میں ڈالا گیا دریا میں طغیانی آ گئی، دریا بہنے لگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد سے آج تک وہ دریا کا پانی کبھی کم نہیں ہوا۔ ہم نے اسے کرامتوں میں ڈالا ہے، مگر یہ کرامت تو ہے، مگر من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو اللہ کی ساری چیزیں اس کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا تو نے، بولے شعر مشہور ہے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم، یہ ہم کون ہے؟ اقبال ہے؟ ہاں؟ اقبال خالی الفاظوں کو سیٹ کر رہا ہے، مگر کلام اللہ کا ہے۔ اس نے خالی شعر بنایا۔ وہ کہتا ہے اللہ فرماتا ہے، کیا کہتا ہے اللہ؟ کی محمد سے وفا تو نے، تو اللہ کہتا ہے ہم تیرے ہیں، اور پھر کہتا ہے یہ جہاں چیز ہے کیا، اگر میں تیرا ہو گیا پھر دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم، لوح و قلم، لوح کے معنی ہے تختی، اور قلم جس سے لکھا جاتا ہے، اور یہاں معنی ہے لوح و قلم سے مراد ہے لوح محفوظ، اور وہ لوح محفوظ جس پر دنیا والوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور وہ قلم جس سے تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تو مدینے والے کا ہو گیا تو پھر میں تیرا ہوں، اور میں تیرا ہو گیا تو کائنات تیری ہے، اور کائنات ہی کیا، لوح و قلم بھی میں تیرے حوالے کر دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں نا میری تقدیر میں ہوگا نہیں تو کیا کریں گے، میرے مقدر میں نہیں تھا تو نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کا ہو کے تو دیکھ، تقدیر کا لکھنے والا قلم بھی تیرے حوالے کر دوں گا۔ ہاں؟ ایک اللہ والے، نام ذہن سے نکل گیا ہے، ان کے یہاں پر ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی کہ حضور
شادی کو کئی سال ہو گئے، اولاد نہیں، تو حضرت نے مراقبہ کیا، اور مراقبہ کرنے کے بعد آنکھیں کھولی اور فرمایا کہ مائی صبر کرو، تیری تقدیر میں اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے۔ بھائی جب لکھی نہیں ہے تو پھر کیسے ملے گی؟ تقدیر میں اولاد ہی نہیں ہے تیرے۔ تو جب حضرت نے یہ جملہ کہہ دیا تو وہ خاموش ہو گئی، اور پھر آنکھ سے آنسو اس کے اپنے مقدر پر رونے لگی کہ اللہ نے میری اولاد تقدیر میں نہیں لکھی ہے، روتی ہوئی جا رہی تھی۔ تو باہر حضرت کا پوتا کھیل رہا تھا، چھوٹا بچہ، اس نے دیکھا کہ یار میرے دادا کی یہاں پر لوگ روتے ہوئے آتے ہیں اور ہنستے جاتے ہیں، یہ پہلی عورت میں دیکھ رہا ہوں کہ آئی تھی اچھی بھلی اور جا رہی ہے روتی ہوئی۔ تو حضرت کا شہزادہ پوتا جو تھا وہ اس عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا بات ہے، یہ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کسی کو اچھے سے آتے ہوئے اور روتا جاتے ہوئے۔ تو کہا بیٹا بات ہی ایسی ہے، کہا آج میں مایوس ہو کے جا رہی ہوں۔ کہا وجہ؟ تو کہا وجہ یہ ہے کہ میں آئی تھی اولاد کے لیے، لیکن آپ کے دادا جان نے مجھ سے کہہ دیا کہ میری تقدیر ہی میں اولاد نہیں ہے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، واپس جا۔ تو کہا کیا طریقہ بتاتے ہیں؟ میرا نام مت بتانا۔ تو کہا کوئی بات نہیں، نام نہیں بتاؤں گی، مجھے تو کام سے مطلب ہے، میرا کام ہو جائے مجھے کافی ہے۔ کہا طریقہ کیا ہے؟ تو کہا واپس جا اور حضرت سے کہنا کہ حضرت اگر تقدیر میں ہوتی تو یہاں کیوں آتی؟ تقدیر کی بات ہے تو وہ تو گھر بیٹھے مل جاتی نا، یہاں آنے کا مقصد کیا ہے کہ یہاں کے فائدہ کیا؟ تقدیر میں ہوتی تو گھر بیٹھے ملتی، یہاں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تقدیر میں نہیں ہو اس لیے تو آنا پڑا۔ تو وہ عورت کا چہرہ کھل گیا، کہا بہت اچھی بات تم نے بتا دی۔ واپس پلٹی اور جب گئی اندر تو حضرت نے دیکھا، کہا پھر اب کیا ہے؟ تو کہا حضور ایک بات عرض کرنی ہے۔ کہا آپ نے کہا کہ میری تقدیر میں اولاد نہیں ہے؟ تو کہا ہاں، میں نے لوح محفوظ کا جائزہ لیا تو اس میں تیری قسمت میں اولاد نہیں تھی، تو وہی میں نے بات کہہ دی۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ حضرت اگر تقدیر ہی کی بات تھی، اگر تقدیر میں ہوتی تو یہاں تک آنا ہی نہیں پڑتا نا، گھر بیٹھے مجھے اللہ دے دیتا، یا تقدیر میں نہیں ہے اس لیے تو آنا پڑا ہے۔ تو حضرت مسکرا پڑے۔ حضرت نے کہا بچے بھی بہت ہوشیار ہو گئے ہیں، سبحان اللہ، کہ بچے بھی بہت ہوشیار ہو گئے ہیں۔ اور پھر حضرت پر ایک جذب کی کیفیت طاری ہو گئی، اور پھر آپ نے کہا جا تجھے میرا خدا صاحب اولاد بنائے گا، جا تجھے میرا رب اولاد عطا فرمائے گا۔ وہ عورت گئی اور اللہ نے اس کی گودی کو ہری کر دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، تقدیر میں نہیں ہے، زبان ہل گئی اور تقدیر میں آ گیا، نہیں تھا تب بھی لکھ دیا گیا، کیونکہ وہ محمد کے وفادار ہے۔ لہذا فرمایا گیا کہ اذان ہوتی ہے نماز کو بلانے کے لیے، مگر ابتدا ہوتی ہے اللہ اکبر سے، اللہ اکبر سے، کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ تم بڑے بننا چاہتے ہو تو اس کے دروازے پر آؤ، اس کی بارگاہ میں آؤ، اور پھر اس کے بعد لفظ آتا ہے اشہد واللہ الہ، اسے بڑا مانو، مگر اس کے جیسا کسی کو سمجھ کر بڑا مانو گے، فرمایا یہ نہیں چلے گا۔ گواہی دو کہ سوائے اس کے کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے بھی ہیں مگر اس سے بڑا کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، اور جتنے ہیں ان میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف وہی ہے جسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، جو اللہ ہے، اور پھر اسی پر بس نہ کر۔ فرمایا اگر بڑے کا ہونا چاہتا ہے تو پہلے اندر باہر سے اعلان کر کہ سوائے اس رب کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب یہ مان لیا، اسے میں نے ایسا بڑا مانا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو میں شریک نہیں قرار دیتا، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ فرمایا اسی پر بس نہ کر، اب بول اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ جب یہ تین چیزیں آ گئی نا، بنیادی چیز ہے دو، اشہد واللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ وحدہ لا شریک تو نے مان لیا، محمد کو اس کا سچا رسول مان لیا، اب جیسے وہ بڑا ہے گویا تو نے ایسا مان لیا۔
جب ایسا مان لیا، جب تیرا یہ عقیدہ ہے اور جس کا یہ عقیدہ ہے اس سے مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ، میں تمہیں بلا رہا ہوں آؤ نماز کے لیے۔ جو اسے بڑا نہیں مانتا اسے اعلان نہیں ہے، جو اسے وحدہ لا شریک نہیں مانتا میں اسے نہیں بلا رہا ہوں، جو محمد کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتا میں اسے نہیں بلا رہا ہوں، جو اللہ کو بڑا مانتا ہے، وحدہ لا شریک مانتا ہے اور آمنہ کے لال کو اس کا سچا پیغمبر مانتا ہے، اس کے لیے اعلان ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ جب نماز کے لیے آ گئے سوال پیدا ہوا کیوں نماز پڑھیں؟ تو فرمایا تو کامیابی چاہتا ہے نا، بڑا بننا چاہتا ہے، حی علی الفلاح، نماز اس لیے پڑھ کہ کامیابی اسی میں ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو نماز پڑھ، کاروبار میں کامیاب ہونا چاہتا ہے نماز پڑھ، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے نماز پڑھ، اپنی حیات میں کامیاب ہونا چاہتا ہے نماز پڑھ، قبر میں کامیاب ہونا چاہتا ہے نماز پڑھ، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو نماز پڑھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا اذان، یہ اذان پر گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے، جتنی باتیں میں نے عرض کی اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی نماز میں آ کر کے کیا کرتا ہے ذرا دیکھیں آپ، کی محمد سے وفا تو لے تو کہہ دیں یار ذرا سبحان اللہ۔ بعض بدبختوں نے، شیطانوں نے، خبیث النفس لوگوں نے یہ تک لکھ مارا کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں نا آپ یار، کرم دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ذاتی نام دو ہیں، کتنے بولیں کتنے؟ دو۔ زمین پر محمد، آسمانوں میں احمد۔ کیا؟ آسمانوں میں احمد۔ احمد حضور کا نام ہے۔ جب ابھی آپ سنت کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ دیکھیں احمد میں کتنے حروف ہیں؟ الف، ہا، میم، دال، کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ کھڑے ہو گئے آپ، الف بنا، الف ہوا، ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، پھر سورت پڑھی اور پھر گئے آپ رکوع میں۔ رکوع کی شکل اور ہا کی شکل سیم ہے، بن گیا ہاں۔ جب آپ سجدے میں گئے تو ایسے راؤنڈ ہو گئے، میم بن گیا، اور جب قاعدے میں بیٹھے تو دال بن گیا۔ اللہ فرماتا میں نے نماز کو شکل ہی مصطفیٰ کے نام پر دی ہے۔ تو کہتا ہے خیال آئے نہ آئے، فرمایا جب تک احمد کی شکل نہ بنے تیری نماز ہی پوری نہیں ہوتی ہے۔ جب قیام کیا تو الف بنا، رکوع میں گیا تو احمد کا ہا بنا، اور سجدے میں گیا تو میم بن گیا، اور قاعدے میں بیٹھا تو محمد کی دال بن گیا۔ اللہ تعالی ہمیں پورے وجود کو مصطفیٰ کے نام کی شکل میں ڈھالتا ہے جب ہماری نماز کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو جیسے ہماری نماز احمد کے اسم پاک کے صدقے میں ہمیں اس نے شکل احمد دے دیا، انہی کی صدقے میں نماز کو بھی قبول فرمائے گا، انہی کے صدقے میں نماز کو بھی قبول فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم علینا الا البلاغ۔